बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 19 किस्तें सुन चुके हैं। अब 20वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं रह गई थी जो मुझे खत लिखती। अशरफ खान का मकान जिसमें मैं रह रहा था, उसका नंबर वगैरह मुझे कुछ मालूम नहीं था। खुद अशरफ खान या जरीना के नाम भी मैंने उस मकान पर कोई खत वगैरह आते नहीं देखा था। अलबत्ता शहर के मरकजी इलाके में रिनोज होटल के करीब ही एक पान वाले की दुकान थी, जहां से अशरफ खान पान, सिगरेट और सिगार वगैरह लिया करता था और फारिग वक्त में 2-4 मिनट के लिए खड़ा होकर दुकानदार से थोड़ी बहुत गपशप भी कर लेता था। उस दुकानदार की मार्फत मैंने कभी कभार अशरफ खान के खत आते देखे थे। उसका मतलब यही था कि वो घर के पते पर खत मंगवाना खिलाफ मसलहत समझता था। चुनाचे मैंने एक कैंटीन वाले से कल मांग कर राशिद को उसी पान वाले का एड्रेस लिख कर दे दिया। इस दुकान की मार्फत तुम मुझे खत लिख सकते हो। मैंने कहा, मकान तो किराए का है और कोई पता नहीं कब हम लोग छोड़ जाएं। यह एड्रेस बहरहाल मुस्तकिल है। राशिद ने सिगरेट की डबिया का वो टुकड़ा जेब में रख लिया जिस पर मैंने एड्रेस लिखा था। कुछ देर बाद शेड से ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई और प्लेटफार्म पर यकायक ही भगदड़ सी मच गई थी। नीमवीरान सा रेलवे स्टेशन यकदम ही पुरहजूम नजर आने लगा था। जाने कौन कौन से कोने खुदरों से लोग निकल आए और ट्रेन पर यूं टूट पड़े गोया उससे खानदानी दुश्मनी चली आ रही हो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने और राशिद के लिए लकड़ी के तख्तों वाली 2 सीटों पर कब्जा किया और यूं सुख की सांस ली, गोया बेकरार समंदर में डूबते डूबते हमें तैरने के लिए 2 लाइफ बोट्स मुयस्सर आ गई हूँ। सफर हमारा करीबन उसी तरह तय हुआ जिस तरह 3rd क्लास में होता है। पिशावर से उस क्लास में सफर करने का अलबत्ता एक फायदा जरूर हुआ कि अपने हुलिये की वजह से हम जिस एहसास कमतरी में मुब्तला थे वो हमारे दिल से निकल गया था। ट्रेन में बैठने के बाद हम अपने हुलिये की तरफ से खासे बेपरवाह हो गए, क्योंकि उस डब्बे में कई आदमियों के हुलिये हमसे मिलते जुलते थे। लाहौर पहुंचकर भी मेरे पास तकरीबन 125 रुपए बचे हुए थे। उस नेक दिल ड्राइवर ने जिस तरह हमारी मदद की थी, उसे याद करते हुए मेरे दिल से उसके लिए बेख्तियार हर कदम पर दुआएं निकल रही थीं। उन बातों को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, मगर फिर भी वो ज़माना आज के ज़माने से बदरजा बेहतर था। जैसा कि अपने यहाँ कुछ रवायत सी बन चुकी है कि हर ज़माना आने वाले ज़माने से कुछ बेहतर ही होता है और बाद में लोग उसे याद करके आहें भरा करते हैं। हम चाहते तो 125 रुपए की उस मामूली सी रकम से कराची भी पहुँच सकते थे। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर इन दिनों आम रवाज था कि हटे कटे टैक्सी ड्राइवर्स और कोचबान मुसाफिर को पकड़कर मुख्तलिफ समतों में घसीटते थे। होता अमूमन ये था कि मुसाफिर का कोट या कंबल किसी एक टांगे में पहुंच जाता था और संदूक दूसरे टांगे में और उसे खुद किसी तीसरे टांगे में बैठकर उन दोनों का ताक़ुब करना पड़ता था। या फिर दोनों आस्तीनें एक टैक्सी ड्राइवर के हाथ में आ जाती थीं और बाईं आस्तीन दूसरे के हाथ में, और वो दोनों उन्हें फतह के झंडों की तरह लहराते अपनी अपनी टैक्सी की तरफ दौड़ लेते थे, जबकि मुसाफिर को कोई तीसरा ही टैक्सी ड्राइवर कंधे पर उठाकर अपनी टैक्सी की तरफ ले जाता था। बात से बात निकल आई थी। मैं ये बता रहा था कि जब हम वेटिंग लाउंज से आए तो हमारे हुलिये देखकर टैक्सी ड्राइवरों ने हमें कतन लिफ्ट नहीं दी। अलबत्ता तांगे वालों के सामने हमें पूरी तरह सीना सफर होना पड़ा। तांगे में जाने के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते थे। राशिद ने मुझे बता दिया था कि अगर हमने तांगे में बैठकर स्टेशन से गुलबर्ग जाने की कोशिश की तो शायद हम अगली सुबह ही पहुंचे। मैं खुद गो के लाहौर से अभी तक सही तौर पर आशना नहीं था, लेकिन चंद चक्कर लगाने के बाद इतना अंदाजा मुझे भी हो चुका था कि कौन सा इलाका किस समत में है और कहां से कितने फासले पर है। बाहर आकर मैंने एक टैक्सी तलाश की जिसका ड्राइवर खिड़की में कोहनी टकाए ऊँग रहा था। ये शख्स या तो कहलुल वजूद था और उसका मुकद्दर भी उसकी तरह ऊँग रहा था, या फिर उसकी खुदी बहुत बुलंद थी और उसने अंदर जाकर सवारियां तलाश करने को शान के खिलाफ समझा था। ये भी ऐन मुमकिन था कि वो बहुत देर गाड़ी चला चुका हो और अब थक चुका हो। बहरहाल वो आदमी शरीफ मालूम होता था। मैंने उसे ख्वाब नीम खरगोश से जगाया और गुलबर्ग चलने की फरमाइश की। ड्राइवर ने अपनी हैरत पर कतन इजहार नहीं किया था। अलबत्ता ये जरूर बता दिया था कि किराया मीटर के मुताबिक नहीं, मर्जी के मुताबिक होगा। उसकी मर्जी के मुताबिक हम इस बात की जर्रा भी परवाह किए बगैर जल्दी से टैक्सी में बैठ गए और उसे फौरन चलने की हदायत की, क्योंकि पुलिस का एक सिपाही हमें अजीब मशकूक सी नजरों से देख रहा था। बहरहाल वो फिर भी जमाना भला था, वरना महज अपनी शिकस्ता हाली की वजह से मुश्तबा करार पाकर हम न जाने कब के उसी किस्म की किसी शख्सियत के हत्थे चढ़ चुके होते और हमारे कब्जे से जाने क्या कुछ बरामद हो चुका होता और हम हवालात में दरआमद हो चुके होते। गुलबर्ग पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी थी। नहर वाला पुल पार करने के बाद राशिद को अपने चचा के घर का रास्ता अच्छी तरह याद था। लिबर्टी मार्केट के करीब से एक गली में मुड़ने के बाद राशिद ने एक जगह टैक्सी रुकवा ली और इशारे से बताया वो रहा चचा का घर, सफेद 4 दीवारी वाला।
وہ ایک شاندار کوٹھی تھی، میں مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور ڈرائیو وے میں غالباً کئی کاریں کھڑی تھیں۔ 3 کاریں باہر باؤنڈری وال کے ساتھ کھڑی تھیں، انہیں غالباً اندر جانے کے لیے راستہ نہیں ملا تھا۔ میں نے راشد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اب تم جاؤ، زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ اچھے حالات میں ملیں گے۔ راشد ٹیکسی سے اتر کر قطرے بے دلی سے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا جس سے مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا بس اب جلدی سے گاڑی ریورس کر کے نکالو اور مجھے پرائیویٹ لاری اڈے لے چلو۔ شام ڈھل رہی تھی اور مجھے اندیشہ تھا کہ زیادہ رات ہو گئی تھی، سیالکوٹ جانے والی بس شاید ہی ملے، لیکن بہرحال میں اچھے وقت پر لاری اڈے پہنچ گیا، جس کے بعد میرے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ میری وہ رات بھی تقریباً پوری ہی سفر میں گزر گئی۔ حلیہ تو میرا جو تھا سو تھا، لیکن نیند کی کمی، تھکن، گرد و غبار اور اچھے بھلے انسانوں کو قریب المرگ کر دینے والے کھانوں نے مجھے بالکل بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ الل صبح شہزاد کوٹ کے لاری اڈے پر اتر کر میں نے پہلے ایک چائے خانے میں کچھ کھا پی لینا ضروری سمجھا۔ اس چائے خانے میں ہاتھ دھوتے وقت میں نے سیمنٹ کے غلیظ سنک کے اوپر لگے ہوئے آئینے کے بچے کھچے دھندلے سے ٹکڑے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی ڈر گیا۔ میں زمانہ غار کا کوئی ایسا شخص دکھائی دے رہا تھا جو پیدل صحرائے گوبھی عبور کر کے آیا ہو۔ چائے خانے سے میں تقریباً 1 ماہ پرانے اور لکڑی کی طرح سخت کیک پیس چبانے میں ناکام ہو کر اور تار کول جیسی چائے حلق سے اتارنے میں کسی قدر کامیاب ہو کر نکلا تو طبیعت پہلے سے بھی زیادہ بدمزہ تھی۔ میں اپنے آپ کو کوستا رہا کہ ان چائے خانوں کی حالت سے واقف ہوتے ہوئے بھی خواہ مخواہ یہاں رکا جہاں اتنی خواری برداشت کی تھی۔ تھوڑی دیر اور تکلیف برداشت کر کے گھر پہنچ کر زرینہ کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی لذیذ اور گرما گرم خوشبودار کافی پیتا۔ بے صبری انسان کو عموماً ذلیل ہی کراتی ہے۔ تانگے میں بیٹھ کر میں گھر پہنچا۔ اس وقت صبح صادق کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے کال بیل بجائی تو توقع یہی تھی کہ زرینہ گیٹ کھولے گی۔ کال بیل بجنے پر ہمیشہ وہی گیٹ پر آتی تھی خواہ وقت کچھ بھی ہوتا، لیکن اس وقت چھوٹا گیٹ اشرف خان نے کھولا، مگر اس طرح جیسے اسے اندیشہ ہو کہ اگر گیٹ کچھ زیادہ کھول دیا کوئی سیلاب بلا گھر میں در آئے گا۔ کسی پردے دار بیوی کی طرح اس نے پٹ کی اوٹ سے جھانکا۔ باہر روشنی بہت کم تھی اور کچھ میرا حلیہ زیادہ ہی شاندار تھا۔ پہلی نظر میں اس نے مجھے نہیں پہچانا اور درشت لہجے میں پوچھا کون ہے وہ جو تاریک راہوں میں مارا گیا۔ میں نے آ بھر کے کہا، میری آواز سے اس نے مجھے پہچان لیا اور گیٹ پورا کھولتے ہوئے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا۔ راہداری میں روشنی تھی، گیٹ بند کر کے وہ میرے دونوں بازو تھامے چند لمحے تو یوں میرا چہرہ دیکھتا رہا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو، پھر ایک جھٹکے سے اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ حالانکہ میں اس کے اتنا قریب ہونا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے خود اپنے جسم سے ایسی بو آ رہی تھی جیسے کسی آوارہ اور غلاظت پسند بیل کے جسم سے آ سکتی ہے، لیکن اشرف خان کو گویا اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا انداز ایسا ہی والہانہ تھا جیسے بچپن کا بچھڑا ہوا دوست کسی اجنبی دیش میں مل گیا ہو۔ اس کے خلوص اور گرم جوشی نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ میری گمشدگی نے اسے بہت پریشان کیا تھا۔ ہمارا معانقہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا زرینہ بھی آنکھیں ملتی بیڈ روم کی طرف سے چلی آ رہی تھی۔ وہ اشرف خان کی طرح ملتی تو کوئی بات بھی تھی، مگر وہ کمبخت 2 قدم دور ہی رک کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے بھی جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں ہی کو میری واپسی کی امید نہیں رہی تھی۔ اب اندر آ جاؤ، ہونکوں کی طرح کب تک یہیں کھڑے رہو گے؟ بالآخر زرینہ نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں اور اشرف خان بھی بیٹھ روم میں پہنچے۔ میں تو جاتے ہی ڈبل بیڈ پر ڈھیر ہو گیا جس میں زرینہ کے وجود کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اشرف خان ایک طرف کوچ پر بیٹھ گیا۔ زرینہ نے تپائی سے پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ سلگائی اور سنگھار میز کے قریب کھڑی ایک بار پھر گہری نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ ماحول پر عجیب سا سکوت طاری تھا، ایسا سکوت جس کے دوران سب کے ذہنوں میں سوالات کا سیلاب مچل رہا ہوتا ہے اور لفظوں کا علاوہ ابل پڑنے کو بےتاب ہوتا ہے، مگر بولنے میں کوئی پہل نہیں کر پاتا۔ زرینہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس سے پہلے کہ تم کوئی سوال کرو اور میں اپنی رام کہانی شروع کروں، بہتر ہوگا کہ تم بجلی کی تیزی سے میرے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آؤ۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ میں جس بیڈ پر لیٹا تھا وہ کوئی غیر معمولی بیڈ نہیں تھا، لیکن اس وقت مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں روئی کے گالوں سے بنے ہوئے کسی ہنڈولے میں ہلکورے لے رہا ہوں۔ اشرف خان سگار سلگاتے ہوئے بولا، زرینہ بیچاری تمہاری فکر میں تقریباً پاگل ہو رہی تھی۔ پہلے تو اسے مجھ پر ہی شک رہا کہ شاید میں نے تمہیں غائب کروا دیا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ محض عورت کی خاطر کسی کے خلاف اس طرح دل میں کینہ رکھنا میری فطرت نہیں۔ پھر جب زرینہ نے خود مجھے بھی بے پناہ پریشان دیکھا تو اسے بھی میری بات کا یقین آ گیا۔ وہ سگار کو انگلیوں کے درمیان گھمانے لگا۔ میں نے وہ واحد تمباکو نوش دیکھا تھا جو کبھی سگریٹ پینے لگتا تھا، کبھی سگار اور کبھی پائپ۔
एक लम्हे के तवक्कुफ से वो बोला, मैंने तुम्हारी तलाश के सिलसिले में पुलिस में रपट दर्ज करवाने के सिवा हर वो कोशिश कर डाली जो मेरे बस में थी। पुलिस में रपट दर्ज करवाने का ना तो कोई फायदा था और ना ही हम जैसे लोग इस किस्म के चक्रों में पुलिस के सामने आने का खतरा मोल ले सकते हैं। ताहम मैंने निजी तौर पर कितने ही जासूस और खोजी किस्म के आदमियों को शहाना खर्च और गाड़ियां वगैरह दिलवाकर इधर उधर दुड़ाए रखा। फिर मुझे ख्याल आया कि अपने ही हम पेशा लोगों के एक गिरोह से मेरी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है जो काफ़ी अरसे से ठंडी पड़ी हुई है। मैंने सोचा शायद उन्हें भड़क पड़ गई हो कि मुझे एक काम का साथी मिल गया है और उसकी वजह से मैं कुछ तरक्की करने लगा हूँ, इसलिए उन्होंने ही तुम्हें अगवा न कर लिया हो। चनाचे मैंने उनके एक आदमी को काबू में किया और एक दोस्त के अड्डे पर ले गया, जहाँ मैंने उस पर सख्ती और तशद्दुद करके, लेकिन वो किसी तरह बंदिशों से आज़ाद हो गया और मुझसे मुकाबले में इत्तफाकन मेरे हाथों मारा गया। हालांकि मेरा उसे मारने का इरादा कतन नहीं था। अब उस गिरोह को भी मालूम हो गया है कि उनका आदमी मेरे हाथों मरा है, चुनाचे वो अलग खून के प्यासे हो रहे हैं। भूली बिसरी दुश्मनी पहले से ज्यादा शिद्दत से उभर आई है। किसका गिरोह है वो? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। तुमने पहले तो उसका कोई जिक्र नहीं किया, पहले कभी कोई मौका ही नहीं आया जिक्र करने का। वो बोला, मास्टर लब्बू का गिरोह कहलाता है वो, 8-10 खासे खतरनाक आदमियों का टोला है। लब्बू उनका सरदार है। किसी जमाने में ये शख्स जोड़ों और नहरों से मछलियां पकड़ा करता था। मेरा ख्याल था कि हमारी बरादरी आपस में दुश्मनी नहीं रखती होगी। मैंने कहा, हम लोग आपस में दुश्मनी के मुतहम्मल किस तरह हो सकते हैं जबकि हमारे पहले ही इतने ताकतवर दुश्मन मौजूद हैं, रेंजर, कस्टम वाले, एक्साइज वाले, पुलिस वाले और न जाने कौन कौन। हमारे दरमियान लड़ाई दरअसल छोटी छोटी बातों पर शुरू होती है जो बढ़ते बढ़ते अना का मसला बन जाती है, और लड़ाइयाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्मगलरों के दरमियान होती ज़रूर हैं। अशरफ खान ने मुरबियाना लहजे में कहा, इंसान चूंकि मेरी राय में बुनियादी तौर पर दरिंदा है, इसलिए लड़ाई उसकी फितरत में शामिल है। मजहब परस्तों में मसलक और फिरके की बिना पर, खानदानों में दौलत और जायदाद की बिना पर, पड़ोसियों में हसद और रकाबत और बेमुरवती की बिना पर, और कई तबकों में ताकत और इक़्तिदार की छीना छपटी की बिना पर, गर्ज के किसी न किसी बहाने से इंसान की इंसानियत से इंसान से लड़ाई चलती ही रहती है। मुल्कों के दरमियान लड़ाइयाँ तो चलती ही हैं, लेकिन मैंने एक ही शहर के अंदर कहीं 2 गलियां भी ऐसी नहीं देखी जिनमें रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे से मुत्तफिक हों, एक दूसरे से प्यार करने वाले और बहम सैर व शकर हों। और बस यही आज के इंसान का अलमिया है। यार खुदा के लिए फलसफा कम झाड़ो। मैंने उसकी बात काटते हुए कमजोर सी आवाज में कहा, और काम की बात करो। इस वक्त मुझसे फलसफा हजम नहीं हो रहा, मेरे पेट में कीलें सी चुभ रही हैं। मैं बताना ये चाह रहा था। अशरफ खान कदरे क्रिस्टियाना होकर बोला कि कानून के मुकाबले में बहरहाल हम स्मगलर लोग खासी हद तक मुतहद होते हैं। अगर हमारी किसी हम पेशा पार्टी को ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ जाए कि उसके सामने उसका जाती दुश्मन भी हो और कानून के नुमाइंदे भी, तो वह पार्टी जाती दुश्मन के कंधे से कंधा जोड़कर कानून के नुमाइंदों का मुकाबला करेगी। बहरहाल ये तुमने अच्छी खबर नहीं सुनाई कि मास्टर लब्बू का टोला हमारा दुश्मन हो गया है। मैंने होटल में अक्सर गपशप के दौरान इन लोगों का जिक्र सुना है। मैंने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, और उन तस्करों से मुझे यही अंदाजा हुआ था कि ये कुछ ज्यादा जड, वहशी और खूनखार किस्म के लोग हैं। स्मगलर से ज्यादा डाकू मालूम होते हैं, बल्कि डाकुओं से भी कुछ निचली सतह के लोग, क्योंकि डाकुओं का भी कोई ना कोई ज़ाब्ता इखलाक होता है। मगर ये कुछ मादर पिदर आज़ाद किस्म की चीज़ें हैं। हत्ता कि कोई फ़ायदा नजर आए तो ये अपने हम पेशा लोगों की मुखबरी करने से भी नहीं चूकते। क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? हाँ, तुमने ठीक ही सुना है। अशरफ खान ने धीमे लहजे में कहा, हर जगह हर पेशे में ऐसी कुछ काली भेड़ें मौजूद होती हैं। ये जो तुम कभी कभार अपने हम पेशा भाई बंदों के गैर मुतवक्का तौर पर पकड़े जाने की खबरें सुनते हो, वो गिरफ्तारियां ऐसी काली भेड़ों की गद्दारी की वजह से ही अमल में आती हैं। वरना हमारी बरादरी में तनहा काम करने वाले मामूली स्मगलर से लेकर बड़े से बड़े गिरोह तक में मुखबरी को बहुत ही कभी फेल समझा जाता है। लेकिन ये मास्टर लब्बू का टोला कुछ अलग थलग किस्म की चीज़ है। ये तकरीबन एक ही जैसी तबीयत के लोगों पर मुश्तमिल एक खानदान सा बनकर रह गया है। इन लोगों में बैक वक्त लोमड़ी की सी मकारी भी है और भेड़िए की सी दरिंदगी भी। जब तुम्हें यह सब कुछ मालूम था तो मेरे ख्याल में तुमने उनसे दुश्मनी की तजदीद करके हमाकत ही की है। मैंने बेड पर करवट बदलते हुए कहा, दरअसल तुम्हारी अचानक गुमशुदगी से मेरी अकल खप्त होकर रह गई थी। वो कदरे शर्मिंदगी से बोला, बहरहाल तुम आ गए हो, अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। वो उम्र में मुझसे कहीं बड़ा था, इस लाइन में उसका तजुर्बा ज्यादा और मुझे उस लाइन में लाने वाला भी वही था। मैंने उससे उसकी रफ़ीक़े शब भी छीन ली थी, उसके बावजूद उसके खलूस और एतमाद में कोई फ़र्क नहीं आया था। मेरी तमाम तर कम उम्री और ना तजुर्बे कारी के बावजूद वो कितने हौसले से मेरी तकरीबन डांट फटकार की हद को पहुंची हुई बातें भी सुन लेता था। उसे मुझ पर मान भी कितना था, कैसे अपनायत भरे एतमाद से कह रहा था, अब तुम आ गए हो, अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे।
مجھ جیسے نالائق آدمی کو ایسے ساتھی کا میسر آ جانا خوش نصیبی نہیں تو اور کیا تھی۔ وہ سگار کا کش لینے کے بعد کہہ رہا تھا، تمہاری گمشدگی سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے، پیسہ پانی کی طرح بہنے لگا، کام ٹھپ ہو کر رہ گیا، جو منصوبے تمہارے ساتھ بنائے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ظاہر ہے وہ سب کام اب کافی آگے جا پڑے ہیں، تمہاری حالت تو کافی خراب نظر آ رہی ہے۔ آخرکار ہوا کیا تھا، کیا بیتی تم پر؟ میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اب تک نہ جانے کس طرح اپنے تجسس کو دبائے بیٹھا تھا، لیکن میرا خیال ہے اب تو شروع ہو ہی جاؤ۔ نہیں، میں نے کرا کر کہا، زرینہ کو بھی آ جانے دو، ورنہ بعد میں اس کی فرمائش پر یہ داستان غریب حمزہ دوبارہ شروع کرنا پڑے گی، اور مجھ میں اس بےہودہ داستان کو دھرانے کی ہمت نہیں۔ اور ہاں، ذرا زرینہ کو آواز دو، کہاں مر گئی ہے؟ میں نے اسے ہنگامی طور پر کچھ تیار کرنے کو کہا تھا، مگر وہ شاید بکرا روسٹ کرنے بیٹھ گئی ہے۔ تم خود ہی آواز دو بابا۔ وہ کاؤچ پر گویا کچھ سکڑتے ہوئے بولا، اپنا اب اس پر کوئی روب نہیں رہ گیا ہے۔ الفاظ ابھی اس کی زبان پر ہی تھے کہ زرینہ ایک بڑی سی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں رکھے ہوئے ارد برتن سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اشرف خان نے ایک تپائی بیڈ کے قریب کھسکا دی اور زرینہ نے ٹرے اس پر رکھ دی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ آرام دہ ماحول میں پہنچتے ہی میری ہمت یک لخت ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ اب تک میں گویا جوش و خروش اور روانی میں صوبتیں برداشت کرتا رہا تھا، مگر منزل پر پہنچتے ہی جیسے مجھ میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ لیکن جوں ہی پراٹھوں، انڈوں، کافی اور نہ جانے کس کس چیز کی خوشبو میرے نتنوں تک پہنچی، میری روح جھرجھری لے کر بیدار ہو گئی اور میں اسپرنگ والے گدے کی طرح ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ پیٹ کا دوزخ سرد ہوا تو میں نے زرینہ اور اشرف کو تفصیل سے بتایا کہ مجھ پر کیا بیتی۔ زرینہ اس دوران حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں خاموش ہوا تو اشرف خان بولا، کیا ستم ظریفی ہے، ہم لوگ موت کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن ایسی باتوں کے متعلق ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ جھرجھری سی لے کر بولا، خیر کوئی بات نہیں، ہمارے ذرا پاؤں مضبوط ہو جائیں، ان خرکاروں میں سے جو بچ گئے ہوں گے ان کے بھی پرخشے اڑا کر آئیں گے، چھوڑیں گے نہیں ان خبیصوں کو۔ پرخشے تو تب اڑائیں گے نا جب اس خرکار کیمپ تک پہنچ سکیں گے۔ میں نے کہا، مجھے تو اس کے محل وقوع کا ذرا بھی اندازہ نہیں۔ اوہ، اشرف خان نے مایوسی سے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، اب تم آرام کرو، کم از کم 3-4 دن تمہیں آرام ہی کرنا چاہیے، اس کے بعد بیٹھ کر کاروبار کی بات کریں گے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ زرینہ کاؤچ سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی تھی۔ اشرف خان کے جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھی بددستور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ تم کیوں دور بیٹھی کسی الو کی مادہ کی طرح دیدے پھاڑ پڑ کر دیکھے جا رہی ہو؟ میں نے مصنوعی خفگی سے کہا، کچھ بول رہی ہو، نہ بتا رہی ہو اور نہ حال چال سنا رہی ہو، کیا تمہیں سانپ سونگ گیا ہے؟ مجھے سانپ نہیں بلکہ اژدہا سونگ گیا ہے۔ وہ طویل سانس لے کر بولی اور اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھی۔ میں اب کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کو عزیز نہیں سمجھتی، اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی یا کسی انسان سے بچھڑنے کا مجھے ذرا بھی ملال ہوتا ہے، مگر تمہاری گمشدگی نے واقعی مجھے حواس باختہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے خود اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی کہ کیا میں کسی کے لیے اتنی پریشان ہو سکتی ہوں، اور اب میں نے تمہاری طرف سے صبر کر لیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم واپس آؤ گے، لیکن اب جب کہ تم لوٹ آئے ہو تو مجھے اس تصور سے ہنسی آ رہی ہے کہ تمہاری اس دوران کیا درگت بنتی رہی ہوگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واقعی ہنسنے لگی۔ یہ بھی دراصل خوشی محسوس کرنے کا ایک انداز ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے خود بھی اب وہ سب کچھ خاصا مضحکہ خیز محسوس ہو رہا ہے۔ انسان جب کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو جان گلے میں اٹکی ہوتی ہے، لیکن جب غیر متوقع طور پر اس مصیبت سے نکل آتا ہے تو سب کچھ مضحکہ خیز محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن تم اب یہ کھیکھی بند کرو اور میرے لیے کپڑوں کا کوئی صاف ستھرا جوڑا نکالو۔ میں شیو بنا کر، نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر انسانی جون میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح تو مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ میرا وہ دن سوتے ہوئے اور رات جاگتے ہوئے گزری، اس کے بعد مزید 3 دن نہایت غیر محسوس انداز میں گزر گئے۔ آرام، آسائش، عمدہ خوراک، زرینہ کی قربت اور خدمت گزاری، ان سب چیزوں نے مجھے بہت جلد تازہ دم اور پہلے کی طرح توانا کر دیا۔ خرکار کیمپ میں گزرے ہوئے دن مجھے محض ایک ناگوار خواب محسوس ہونے لگے تھے۔ میں تو جیسے اس گھر سے کبھی کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ 5ویں دن البتہ اس خواب کا اعادہ قدرے شدت سے ہوا۔ اس روز اتوار تھا۔ میں اور اشرف خان ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زرینہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں حسب عادت اخبارات الٹ پلٹ رہا تھا، تبھی ایک اخبار کے رنگین سنڈے ایڈیشن کے صفحات پر مجھے ایک مانوس چہرے کی جھلک نظر آئی۔ میں نے جلدی سے وہ صفحہ اپنے سامنے پھیلا لیا۔ اس صفحے پر دراصل راشد کی کئی چھوٹی بڑی تصویریں چھپی ہوئی تھیں۔ یہ خصوصی فیچر تھا جس کی شہ سرخی تھی، راشد خرکار کیمپ سے کس طرح فرار ہوا۔ ایک صفحے کے اس فیچر میں کئی ضمنی سرخیاں اور ہائی لائٹس پر نظر آ رہی تھیں۔ کہیں چوکٹے میں بڑا سا سوالیہ نشان بنا کر پوچھا گیا تھا، خرکار کیمپوں پر قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ ایک گوشے میں ایک اور سوال منہ پھاڑے کھڑا تھا، بچوں اور بڑوں کے اغوا کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس مہذب معاشرے میں جنگل کا قانون کب تک چلے گا؟ مہذب معاشرہ
मेरा दिल चाहा कि अखबार फाड़ कर एक तरफ फेंक दूं, लेकिन महज तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर हाइलाइट्स पर नजर दौड़ा रहा था। एक सुर्खी थी, यकबस्ता रात का किस्सा, जब नाजो नैम में पले हुए राशिद के पैरों में बेड़ियां डालकर उसे चारपाई के साथ किसी जानवर की तरह बांध दिया गया। एक जगह नुमाया लफ्जों में लिखा था, संगलास रास्तों पर दौड़ते दौड़ते उसके पांव लहू लुहान हो गए और वो भूख और प्यास से बेदम होकर गिर पड़ा। इसी तरह की 2-4 हाइलाइट्स और थीं। फीचर को सनसनीखेज बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। काफी अरसे पहले अखबारों के खुसूसी एडिशनों में इस तरह नाजी कैंपों से इत्तेहादी कैदियों के फरार की दास्तानों के तर्जुमे छपा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह की आजादी के बाद मुल्क इस मामले में खुद कफील हो गया था और अब इस किस्म की और दास्तानें वाफिर मिकदार में मुयस्सर आने लगी थी। अगर अखबारात कोशिश करते तो हर अखबार रोजाना ही इस तरह की 2-4 कहानियां तलाश कर सकता था। मुझे मालूम था कि फीचर राइटर ने बड़े जोश और जज्बे से ये फीचर लिखा होगा और गालिबन ये भी तसव्वुर किया होगा कि इस फीचर की अशात के बाद खलबली मच जाएगी, हुकाम के ऐवानों में जलजला आ जाएगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर तमाम खरकार कैंपों का किलाकमा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर फीचर राइटर पुराना और घाघ होगा तो उसने महज ड्यूटी पूरी करने और अखबारात की अशात बढ़ाने की नीयत से फीचर लिखा होगा। जो सवाल उसने उठाए थे उन सब के जवाब उसे खुद भी बखूबी मालूम होंगे और ये भी मालूम होगा कि उसके फीचर का रद्दअमल अरबाब इख्तियार के हलकों में सिर्फ इतना ही होगा जितना किसी बड़ी सी झील में नन्ना सा कंकर फेंकने का होता है, यानी सतह पर चंद लहरों के दायरे फैले और मादूम हो गए। कल तक अखबार भी पुराना हो जाएगा और बात भी। राशिद की तस्वीरें भी बड़े एहतमाम से छपी हुई थीं। एक तस्वीर तो उसी हाल में थी जिस हाल में मैंने उसे उसके घर के करीब छोड़ा था। बाकी तस्वीरें उसने गालबन खूब अच्छी तरह तैयार होकर, सूट पहनकर, टाई लगाकर और पोज बना बना कर खिंचवाई थी। फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर कशी में अपनी सलाहियतें आजमाने की यकीनन पूरी कोशिश की थी। ये सब चीजें गहरी नजर से देखने के बाद मैंने सरसरी नजर से फीचर पढ़ा। राशिद ने अक्लमंदी से काम लिया था और वाकयात उसी तरह बयान किए थे जिस तरह मैंने उसे हदायत की थी। 3 खरकारों के कत्ल वगैरह का उसने कोई जिक्र नहीं किया था। उस किस्म के वाकयात के बगैर ही फीचर राइटर ने फीचर में सनसनी पैदा करने की पूरी कोशिश की थी। फीचर से यह भी जाहिर होता था कि राशिद ने सबसे मेरा जिक्र भी कर दिया था, तहम ज्यादा वजाहत से काम नहीं लिया था। फीचर राइटर ने उसके अपने अल्फाज में कुछ इस तरह लिखा था, मेरी रिहाई में दर हकीकत मेरी अपनी अक्लमंदी या जुरात को ज्यादा दखल नहीं है, बल्कि उसका सेहरा मोहम्मद अफजल साहब के सर है, जो एक बड़े भाई की तरह मुझ पर मेहरबान हो गए थे। तमाम कैदी लड़कों में सिर्फ उन्होंने ही फरार होने की जुरात की। रात को उन्होंने ही पत्थर सर पर मारकर पहरेदार को बेहोश किया और मेरी और अपनी बेड़ियां तोड़ी। वहीं मुझे इस सरहदी इलाके से यहाँ लाहौर में मेरे चचा के घर तक छोड़ गए थे। लेकिन वो इस कदर वजादार और कुछ शर्मीले आदमी थे कि उन्होंने मेरे घर वालों के सामने आना भी गवारा नहीं किया था। मुबादा ये न समझा जाए कि वो एहसान जताने आए हैं। वो मुझे दरवाजे तक छोड़कर वापस लौट गए। मैंने बहरहाल घर में आते ही उनके मुतल्लक अपने चचा को बता दिया था। मेरे अब्बू भी कराची से लाहौर पहुंचे हुए थे। उन्हें जब अफजल भाई के मुतल्लक मालूम हुआ तो उन्होंने उनकी तलाश में आदमी दौड़ाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अफजल भाई जा चुके थे। बहरहाल उनका एड्रेस मेरे पास मौजूद है। हम खुद कभी न कभी जाकर उससे मिलेंगे। मैं और मेरे घर वाले जिंदगी भर उनके एहसान का बोझ नहीं उतार सकेंगे। शायद ये सतूर उनकी नजर से गुजरे, लेकिन इनसे उन्हें अंदाजा नहीं हो सकेगा कि उनके लिए हम सब के दिल किस कदर अकीदत और एहतराम और एहसान मंदी से लबरेज हैं, वगैरह वगैरह। मैं फीचर की आखिरी सतर पर पहुंचा तो आगे लिखा था बकिया सफा फला पर। मैं भी वो सफा तलाश करने का इरादा कर ही रहा था कि जरीना की कदरे तेज आवाज मेरे कानों से टकराई, क्या अब तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए मुझे काफी का मग तुम्हारे सर पर तोड़ना पड़ेगा। मैंने चौंक कर देखा, वो न जाने कब नाश्ता मेरे सामने रख चुकी थी। अशरफ खान ने तो नाश्ता शुरू कर भी दिया था और मेरी महवियत ही की वजह से वो मुंह चलाते हुए बगौर मेरी तरफ देख रहा था। जरीना भी कब थामे मसनूई खफगी से मुझे घूर रही थी। आखिर ऐसी महवियत से तुम पढ़ क्या रहे थे? अशरफ खान ने पूछा। मैंने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने अखबार मेज पर फैला लिया। वो नाश्ता भी करता रहा और फीचर्स भी पढ़ता रहा। इस दौरान मैंने भी नाश्ता शुरू कर दिया और फीचर का बकिया हिस्सा भी तलाश करके पढ़ लिया। अशरफ खान पढ़ चुका तो अखबार उसके सामने से जरीना ने अपनी तरफ खिसका लिया। लड़का तो खासे दौलतमंद घराने का मालूम होता है। अशरफ खान ने सरसरी लहजे में तबसरा किया। हाँ, मैंने तायद की। मुझे उसने बताया था कि उसका बाप कोई सनतकार किस्म की चीज है। उसका बाकी खानदान भी काफी आसूदा हाल लगता है। मैं उसे उसके चचा की कोठी तक छोड़ कर आया था। काफी शानदार कोठी थी। वैसे तुम्हें उससे इतनी बेनियाजी भी नहीं बरतनी चाहिए थी। अशरफ खान सिगार सुलगा कर बोला। उसके साथ जाकर घर वालों से मिल लेना चाहिए था, ताल्लुकात इस्तवार हो जाते। वक्त पड़ने पर आदमी कभी कोई फायदा उठा सकता है। तुम मेरे उस वक्त की महसूसात को नहीं समझ सकते। मैंने मुलामत से कहा। मैं जिंदगी में पहली बार 3 आदमियों को कत्ल करके आ रहा था। सोबतों ने मेरा जिस्म शल और दिमाग माउफ कर रखा था। मुझे मालूम था कि राशिद के घर पर मुझे बड़े हजूम का सामना करना पड़ेगा।
ان میں پولیس والے بھی ہوں گے اور اخبارات والے بھی۔ میں اپنے اندر اتنے لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں تو اندازہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم جیسے لوگوں کے دل میں ویسے بھی چور ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے یا کوئی ویسے ہی میرے بارے میں کسی قسم کی چھان بین نہ شروع کر دے۔ جن 3 بدبختوں کو میں قتل کرایا تھا وہ بے شک موت سے بھی بڑی کسی سزا کے مستحق تھے، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ کسی کو اس سلسلے میں راشد کی یا میری ہی کسی زبانی حماقت کی وجہ سے کچھ علم ہو گیا تو بجائے میری دلیری پر مجھے شاباش ملنے کے میری کھچائی نہ شروع ہو جائے۔ بس کچھ اسی قسم کی محبن سی سوچوں کی بنا پر میری احتیاط پسندی نے مجھے وقتی طور پر گریز اور کنارہ کشی ہی کا مشورہ دیا تھا۔ باقی رہا تعلقات استوار ہونے کا سوال تو وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں جب یہ معاملہ پرانا ہو چکا ہوگا۔ ہاں یہ باتیں تو تمہاری ٹھیک ہیں۔ اشرف خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ مجھے عمر میں بڑا اور تجربے کار ہونے کے باوجود زیادہ عقل مند نہیں لگتا تھا۔ میری عدم موجودگی میں اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا اور راشد کے متعلق جان کر جس طرح بات کی تھی اس سے وہ مجھے کافی سادہ لوگ بلکہ کسی حد تک گاؤدی سا لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک اندازہ یہ بھی قائم کیا تھا کہ ہنگامی حالات میں معقول فیصلے کرنے اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت بھی اس میں کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن مجموعی طور پر وہ قابل قدر آدمی تھا اور دوست، ساتھی اور شریک کار کے طور پر تو بہت ہی بے نظیر شخص تھا۔ اس روز سے ہم نے کام شروع کر دیا۔ مالی حالت چونکہ ایک بار پھر کچھ کمزور ہو چکی تھی، اس لیے ذاتی کھیپ لانے کا پروگرام ہم نے مزید کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا اور آرڈر کے کام کی تیاری کرنے لگے۔ چرس کی ایک بہت بڑی کھیپ لے جانے اور سونے اور جعلی ولایتی شراب کی ایک کھیپ لانے کا کام مل رہا تھا۔ روانگی کی تیاریوں کے دوران اشرف خان نے ایک مرتبہ کہا، یہ خیال رکھنا محمد افضل کی اس مرتبہ جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی کھیپ ہائی جیک ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اگر ایسے کوئی آثار دیکھو تو جان لڑا دینا لیکن مال نہ چھوڑنا، ورنہ مال کی مالک پارٹیاں ہماری بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گی اور ہمیں اس دھندے سے بے دخل کر کے چھوڑیں گی، اور اگر ہم نقصان پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو دیوالیہ ہو جائیں گے لیکن نقصان پورا نہیں ہوگا۔ کس کی طرف سے ہائی جیکنگ کا خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماسٹر لبو کے ٹولے کی طرف سے، اس نے جواب دیا۔ ہائی جیکنگ بھی ان کے کاروبار کا ایک اہم حصہ ہے اور عام طور پر وہ دشمنوں پر بھی یہ داؤ آزماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، میں نے اپنا جرمن لیوگر صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ ریوالور پچھلے چکر میں ہمیں ہندوستان میں رہائش پذیر ایک افغان نے دیا تھا، وہ اس پارٹی کے ساتھ تھا جس سے ہم نے مال لیا تھا۔ مجھے اشرف خان نے بتایا تھا کہ شکر گڑھ، چونڈا، جھمب، چوڑیاں اور لاہور کے آس پاس سے وہ شخص یوں سرحد عبور کرتا رہتا تھا جیسے اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلا جائے۔ ادھر افغانستان سے ہمارے آزاد علاقوں میں آنا اور 2 میل چوڑی اس سرحدی پٹی میں سفر کرتے ہوئے ملک کے کسی بھی حصے میں داخل ہو جانا یا پھر افغانستان سے تاشقند کے راستے روس چلے جانا اس شخص کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ آج کہیں ہوتا تھا اور کل کہیں۔ سرحدی راستوں اور ان کے چور دروازوں پر وہ شخص اتھارٹی تھا۔ اشرف خان کی رائے میں وہ بہت ہی کام کا آدمی تھا اور اشرف خان اس سے تعلقات بڑھانے کا خواہش مند بھی تھا، لیکن اس سے ملاقات شاذ النظر ہی ہوتی تھی اور اس کا رویہ ہم جیسے اسمگلروں سے ایسا ہی ہوتا تھا جیسے کالج کے لڑکوں کا پرائمری اسکول کے بچوں سے ہوتا ہے۔ مجھ سے مل کر اور تھوڑی دیر باتیں کر کے وہ نہ جانے کیوں بہت خوش ہوا تھا۔ انڈین علاقے کے ایک کھنڈر میں ہماری محفل جمی تھی، پینے پلانے کا دور بھی چلا تھا۔ یہ کھنڈر بڑے کام کی جگہ تھی۔ آئے دن یہاں معلوم نہیں کس کس کی محفلیں جمتی تھیں۔ عموماً یہاں کونوں خطروں میں پتھروں اور اینٹوں تلے کسی ایک پارٹی کے دوسرے پارٹی کے نام چھوڑے ہوئے رکے وغیرہ بھی ملتے تھے۔ ان تحریری پیغامات کو وہ پارٹیاں خود ہی سمجھ سکتی تھیں۔ یہیں اس شخص حکمت اللہ تاجک نے کسی بات پر ترنگ میں آ کر مجھے یہ نیا لیوگر تحفہ دیا تھا، حالانکہ میری نظر اس کے مشین پسٹل پر تھی۔ وہ چھوٹے سائز کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کام کی چیز تھی۔ میں نے اجنبیت اور تکلف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے لیے دستے سوال دراز بھی کر دیا تھا، مگر اس نے نہایت شائستگی سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ میں نے قیمت کی بھی پیشکش کر دی تھی۔ حکمت اللہ جو فارسی، پشتو، اردو، انگریزی، روسی اور 3-4 دوسری علاقائی زبانیں روانی سے بولتا تھا، مجھے بتانے لگا تھا کہ وہ مشین پسٹل اس کے پاس کافی عرصہ سے ہے اور بہت ہی وفادار ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ اس سے اسے ایک جذباتی سا لگاؤ محسوس ہونے لگا ہے، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر نہیں دے سکتا۔ البتہ وہ کوشش کرے گا کہ اگلے کسی چکر میں ملاقات کا امکان ہو تو ویسا ہی ایک اور مشین پسٹل میرے لیے لیتا آئے یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے۔ اس چکر میں حکمت اللہ تاجک سے ملاقات ہونے کی مہم سی امید تھی۔ جس پارٹی سے ہم مال لینے جا رہے تھے اس سے اس کی خاصی دوستی تھی اور کبھی کبھار اگر وہ انڈیا میں ہوتا تو ان کی اعزازی سرپرستی کی غرض سے ان کے ساتھ چلا آتا تھا۔ دوسری رات ہم مہم پر روانہ ہوئے اور تیسری رات خیریت سے واپس آ گئے۔ حکمت اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کسی نے ہمارا مال ہائی جیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، غرض کے کوئی بھی قابل ذکر واقعہ نہیں آیا۔ بس معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ہوا اور یہ کہ کبھی کبھار ہمیں راستے میں جو تعاون پسند قسم کے سرکاری لوگ ملتے تھے انہوں نے رشوتوں کے ریٹ کچھ بڑھا دیے تھے۔ اس کھیپ کا منافع کیش کی صورت میں ہم تک پہنچنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا۔ اس دوران ہم حسب معمول عیش و آرام کرتے رہے۔ اس ٹرپ سے ہماری مالی حالت خاصی بہتر ہو گئی اور ہم افغانستان سے کاروبار کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔
اس سلسلے میں جن پارٹیوں سے ہماری بات چیت ہوئی ان کا مشورہ یہ تھا کہ اگر ہم ان اطراف میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم پشاور میں رہائش اختیار کر لیں، لیکن ہم اپنا اصل اڈا، ہیڈ کوارٹر اور رہائش شہزاد کوٹ ہی میں رکھنا چاہتے تھے۔ ہمارا مکان ہی ہمارا اڈا، ہیڈ کوارٹر اور رہائش گاہ غرض کے سب کچھ تھا۔ اشرف خان تو اس شہر میں خاصے طویل عرصے سے رہ رہا تھا۔ میں خود تھوڑے ہی عرصے میں اس شہر سے اتنا مادوس ہو چکا تھا کہ کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ یہاں بے پناہ سکون بھی تھا اور نہ جانے کیوں بے پناہ تحفظ کا احساس بھی ہوتا تھا۔ یہاں ہم اپنے آپ کو کسی پرسکون جھیل کی تہہ میں بیٹھے ہوئے کچھوؤں کی طرح محفوظ کرتے تھے۔ بہرحال ہم پشاور میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک برانچ آفس قائم کرنے پر غور کر رہے تھے۔ ابھی ہم اس سلسلے میں انتظامات میں مصروف تھے کہ ایک اور بڑی کھیپ کا آرڈر مل گیا۔ یہ کھیپ لانا اتنا آسان تھا کہ اس کے لیے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ہماری محلی حالت مزید بہتر ہو سکتی تھی، چنانچہ ہم صرف 3 دن کے وقفے کے بعد ہی اس کاروباری دورے پر روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ یک طرفہ ٹرپ تھا، مال صرف امپورٹ کرنا تھا، کچھ لے کر نہیں جانا تھا۔ حجم کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹی سی کھیپ تھی، لیکن تھی بے حد منافع بخش۔ مال سارا کا سارا اشرف خان کی گاڑی میں ہی آ گیا تھا۔ چاندی کی سلاخیں تھیں اور مارفین کے انجیکشن پر ان دنوں پاکستان میں کسی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگ گئی تھی اور یہ انجیکشن بلیک میں 10-15 گنا قیمت پر بک رہے تھے۔ اس کھیپ کے ساتھ روسی ساخت کے پلاسٹک بموں کی ایک چھوٹی سی پیٹی بھی تھی اور آرڈر دینے والی پارٹی نے نہ جانے کس مقصد کے تحت منگوائی تھی۔ ہم عام طور پر جس قسم کا مال لاتے اور لے جاتے تھے، یہ کھیپ اس سے مختلف تھی اور ہمارا یہ ٹرپ بغیر معمولی طور پر خوشگوار اور آسان رہا۔ مال ہمیں 1-2 دن کے لیے اپنے ہاں گیراج میں ہی رکھنا تھا۔ مال کی وصولی کے لیے ایک شخص کو لاہور سے آنا تھا اور ایک قسم کے کوڈ ورڈ کے ذریعے اپنی شناخت کروا کے ہمیں ہماری مطلوبہ رقم کی ادائیگی کر کے مال لے جانا تھا۔ جس روز ہم مال لے کر آئے اسی روز بہت خوش تھے۔ شام کے کھانے سے پہلے پینے پلانے کا دور چلا۔ غذاؤں پر ہم اپنی جمع پونجی اور متوقع رقم کا حساب کتاب کر کے انویسٹمنٹ کا طریقہ کار طے کر رہے تھے۔ ہمارے بیشتر کام برآمدے میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر ہی ہوتے تھے۔ زرینہ ایک طرف بیٹھی لاتلکی سے سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔ دفعتاً ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ زرینہ اٹھی اور کونے میں تپائی پر رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ میں نے گلاس میز پر رکھ دیا اور بغور زرینہ کو دیکھنے لگا جو ریسیور اٹھا کر کان سے لگا رہی تھی۔ اشرف خان شاید کسی اور سوچ میں گم تھا۔ وہ سگار کے کش لیتے ہوئے نیم واہکوں سے برآمدے کے ایک ستون کو گھور رہا تھا۔ ہم نے ابھی کچھ کم پی تھی لیکن سرور محسوس ہونے لگا تھا۔ سرور شاید ہمارے اندر سے پھوٹ رہا تھا۔ زرینہ نے صرف ایک لمحے کے لیے کچھ سنا، پھر بولی، 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے، میں ابھی بات کراتی ہوں۔ اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اشرف خان کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر لا رکھا اور ریسیور اسے تھماتے ہوئے بولی، تمہارے مخبر کا فون ہے، نہایت اہم ہنگامی قسم کا پیغام ہے۔ اشرف خان ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ریسیور اس نے زرینہ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ ہیلو کہتے ہی وہ خاموش ہو گیا اور پوری توجہ سے دوسری طرف سے بولنے والے کی بات سننے لگا۔ میں نے ہوا میں خطر کی بو محسوس کر لی تھی اور میرے اعصاب میں تناؤ سا آ گیا تھا۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا اس نے خاصی طویل بات کی۔ بلاخر اشرف خان نے ریسیور کریڈر پر پٹکا اور یوں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کرسی میں لگے ہوئے کسی اسپرنگ نے اسے اچھال دیا ہو۔ میں اس سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ نہایت بدحواسی سے بولا، کسٹم، پولیس اور ایکسائز تینوں محکموں کے آدمی مربوط پروگرام کے تحت چھاپا مارنے یہاں آ رہے ہیں۔ میرے مخبر کا کہنا ہے کہ اسے اطلاع دینے میں بھی تاخیر ہو گئی ہے، وہ لوگ اب یہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ رشوت سے کام نہیں چلے گا، کوئی لمبا ہی چکر ہے، اوپر سے دباؤ پڑا ہے، ہمارے تمام رابطے اور ذرائع دریافت کر لیے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ کسٹم والوں کو تو غالباً اس شہر کے وجود کا بھی علم نہیں تھا، پھر ہمارے ٹھکانے کا کیسے انہیں علم ہوا؟ آخر وہ کس طرح یہاں تک آ پہنچے اور پھر اس طرح چھاپا جیسے ہم بہت ہی بڑے اونچے درجے کے اسمگلر ہیں۔ اب یہاں کھڑے سوچ بچار کرتے رہو گے یا نکل بھاگنے کی فکر بھی کرو گے؟ میں نے تیزی سے کہا، ہاں میں اپنی کچھ چیزیں لے لوں۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ اسی لمحے باہر کوئی گاڑی رکنے کی آواز آئی اور پھر گیٹ دھڑا دھڑ بجایا جانے لگا۔